بلا لے ماہ رمضان میں میرے آقا مدینے میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا آپ کے سامنے بیان کی گئی باتیں، صحابہ نے جو کچھ دیکھا اس کی اقسام ہیں بہت، مگر میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کا سامان۔ مانتے ہیں، پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ہم کہاں وقت گزارتے ہیں، کس کے ساتھ گزارتے ہیں، محسوس ہی نہیں کرتے۔ بچوں کی تربیت، کیونکہ بچوں کی آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ انگلش میں کہہ گیا ہوں، اردو میں بتا دوں کہ بچے کسی چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح اس کا اثر لیتے ہیں، ان کی یہ چیز بہت زیادہ حساس ہوتی ہے، توجہ رکھنی چاہیے۔ آپ ان کے سامنے کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں اور اس کو جذب کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ میں کوئلے والا، کول کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں کوئلہ، اس کے پاس بیٹھوں، بھلے کان میں نہیں جا رہا، آگ اس سے نہیں جلا رہا، مگر پھر بھی کالک کا اثر تھوڑا بہت آئے گا۔ بھٹی کے پاس بیٹھوں گا، کپڑے نہیں بھی چلے، اس کی کچھ نہ کچھ اثر آئے گا۔ خوشبو والے کے پاس گیا ہوں، خوشبو نہیں خریدی، مگر ناک میں خوشبو پہنچے گی، اثر ہوگا۔ صحبت کس کے ساتھ ہے؟ نیکوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، بروں کے ساتھ گزار رہے ہیں، اچھی باتوں میں گزار رہے ہیں، باتوں میں گزار رہے ہیں۔ صحبت کس کے ساتھ ہے، یہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نیک کی صحبت میں بیٹھیں، نیک اثر ہوگا۔ برے کی صحبت میں بیٹھیں تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تا توانی دور شو از یار بد، جہاں تک ہو سکے برے دوست سے دور رہو۔ کیوں؟ یار بد بد تر بود از مار بد۔ فارسی میں یار دوست کو اور مار سانپ کو کہتے ہیں، اسنیک کہتے ہیں نا آپ۔ سانپ کئی قسم کے ہوتے ہیں، سانپ کاٹے تو جسم کو نقصان ہوگا، زہر اثر کرے گا، جسم ضائع ہو جائے گا۔ اگر برے یار کے پاس ہے، ایمان ضائع ہو جائے گا، اور ایمان نہ ہو تو بخشش نہیں ہو سکتی، بھلے کتنی نیکیاں کی ہوں۔ نجات صرف ایمان پر۔ اعمال ضروری ہیں، مگر ایمان بنیاد، مدار اس پر ہے۔ ایمان نہیں تھا، شیطان کی نمازیں کام نہیں آئیں۔ عقیدہ نہیں ہوگا تو عمل مقبول نہیں ہوگا، کتنا ہی اچھا ہو۔ عبادت کب بنے گا؟ جب عقیدہ درست ہوگا۔ صحبت سوچ سمجھ کر اختیار کرنی چاہیے۔ کس کو دوست بنانا ہے، دوست کون ہوتا ہے؟ معلوم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے ریچھ، آپ بڑا ریچھ
بالوں والا جنگلی ریچھ، اس کو اپنے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ کسی نے دیکھا تو کہا یہ ریچھ ہے، تو انسان ہے، وہ حیوان، تو انسان۔ کوئی میل، کوئی ایسی کامن چیزیں جس کو کہتے ہیں نا مشترک نہیں ہے، وہ اور ہے تو وہ اور ہے، اس کا ساتھ اچھا نہیں، اس کی صحبت ٹھیک نہیں۔ وہ کہنے لگا تم مجھ سے جلتے ہو چونکہ تمہارے پاس نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک جانور ہے، عقل سے خالی ہے، تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس نے نہیں سنی تو جو نصیحت نہیں سنتا پھر ملامت۔ نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں، آپ کی بھلائی چاہنے کو کہتے ہیں، نہیں سنی، نتیجے میں پھر ملامت یا ذلت، نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ ساتھ رہتا تھا، وہ کہیں لیٹ گیا تو چونکہ ریچھ پر گندگی، بال بڑے بڑے، مکھیاں آ رہی تھی، اس کا وہ سویا ہوا تھا تو وہ ریچھ جو ہے وہ مکھیاں ہٹانے کے لیے اپنا بتاتا تھا کہ اس پہ مکھی نہ آئے، یہ سویا ہوا ہے، لیکن مکھیاں بہت زیادہ آ رہی تھی۔ اس ریچھ کو آ گیا غصہ، اس نے مارا پنجہ، پہلے تو یہ ہوا زخمی، پھر آئی مکھیاں تو اس نے اٹھا کر ایک چیز ماری، اس کا سر ہی پھوڑ دیا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کس کو دوست بنایا؟ کس کی صحبت اختیار کی؟ میلان نہیں ہے، کوئی رجحان نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو دوست بنایا جائے، بنا لیا تو اس کی صحبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ ٹھنڈی جگہ بیٹھتے ہیں، ٹھنڈ اثر کرتی ہے، گرم جگہ بیٹھتے ہیں، گرم خوراک میں بھی ہے کسی کی تاثیر گرم، کسی کی ٹھنڈی، یہ تاثیر رکھنے والا اللہ تعالیٰ جب غذاؤں میں رکھی، موسموں میں رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں بھی رکھی، بندے بھی اثر کرتے ہیں۔ نیکوں کی صحبت کتنی پیاری ہے، ہم القوم لا یشقی جلیسہم، اللہ کا فرمان، میرے رب تعالیٰ رب کریم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا رب کریم کہ جو نیکوں کے ساتھ بیٹھے وہ شقی نہیں رہتا، شقی بدبخت کو کہتے ہیں، بلکہ نیکوں کی صحبت بدبخت کو نیک بخت بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا ایک لمحہ پس از 30 سال مانا محقق شد بخاقانی کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی۔ خاقانی بہت مشہور شاعر، وہ کہتے ہیں 30 سال، یہ تحقیق کا نچوڑ ہے 30 سال کی، یہ معنی مجھ پر ظاہر ہوئے کہ ایک لمحہ اللہ والوں کے ساتھ گزارنا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، اللہ والے کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی وہ فرما برداری جس میں دکھاوا نہیں، اس سے بہتر ہے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، برے کی صحبت کا حدیث شریف میں بیان ہوا، بھٹی اور خوشبو والے کی مثال جو میں نے آپ کو سنائی، حدیث شریف ہے، بتایا گیا اچھی صحبت۔ حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ، اس نام سے شاید آپ انہیں نہیں پہچانے، ان کا پکارا جانے والا نام حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام تیفور ہے، والد کا نام عیسیٰ، کنیت آپ کی با یزید، بستام ایران کا شہر جہاں کے آپ رہنے والے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، بہت بڑی ہستی، اولیاء میں آپ شمار ہوتے ہیں، بزرگ ہیں۔ ان کے حوالے سے بھی واقعات ہیں، ذرا سنیں اللہ والے ہوتے کیسے ہیں۔ پڑوسی کمہار تھا، مٹی کے برتن بنانے والا، سواری کے لیے وہ ان کے پاس اس زمانے میں جو جانور، اس کو گدا کہتے ہیں، دراز گوش، وہ
حضرت کو روزانہ جاتے ہوئے دیکھتا، آپ صبح فجر کے وقت نکلتے، وضو کر کے داڑھی پر ہاتھ پھیر، وہ اس وقت اپنے گدھے کو صاف کر رہا ہوتا، سواری کر کے جانا اس نے، گستاخی بھی کر دیتا، مگر صحبت کا اثر۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی جا رہے ہیں، اس جانور والے نے گستاخی کی، کہنے لگا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے اس جانور کی دم؟ ہمیں کتنا غصہ آتا، کیا کر بیٹھتے؟ بڑے تحمل سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے بخش لیا تو داڑھی اچھی، ورنہ تیرے جانور کی دم۔ کتنا اثر ہوا ہوگا اس پہ۔ یہاں ایک بات بتا دوں، داڑھی کی توہین کرنا کفر ہے۔ وہ مومن نہیں تھا، وہ کمہار۔ اگر کوئی مسلمان بھلے خاتون ہو، چونکہ یہ اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس کے لیے کبھی غلط لفظ منہ سے نہ نکالیے گا۔ آپ نہیں رکھتے ہیں، گناہگار سمجھیے اپنے آپ کو، مگر کسی کے منہ سے غلط لفظ نکل جائے، بیوی بھی اگر شوہر کی داڑھی کو جھاڑن یا کچھ ایسا لفظ کہہ دے گی، ایمان چلا جائے گا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی گستاخی کرے دین کے حوالے سے، ہم معاف کرنے کا حق نہیں ہے، ہماری ذات کی حد تک ہو ہم معاف کر سکتے ہیں۔ پڑوسی تھا، شور کرتا تھا، اب میں اور آپ کس طرح آج پیش آتے ہیں، مگر حضرت کی صحبت کا اثر لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، آپ کے مزاج سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی تبلیغ کا انداز جو ہے۔ آج میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے کہلائیں، تو انسان کن کا ملنے والا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، توجہ رکھے۔ آپ قرآن کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، قرآن پڑھنے والوں، میلاد، درود شریف، سلام کی محفل، نعت شریف، آپ کیسے وقت گزار رہے ہیں، کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، یہ آپ کی پہچان۔ آپ کو انہی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے جن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جیسی گفتگو ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم پہچانیں۔ اب اس صحبت کا اثر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے والوں کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کا درجہ کتنا ہے کہ وہ شخص جو صحابی نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، پیور گولڈ، اور وہ شخص جو صحابی ہے وہ مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا دے رہا ہے مگر صحابی نہیں ہے، تو میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو صرف مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے رہا۔ نبی کریم کی صحبت جب اتنا درجہ دے رہی ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا ہوگا، اندازہ کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کی مخلوق میں بے مثل، بے مثال، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، ان کی برابری کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کسی طرح بھی۔ بلا شبہ بشر ہے مگر بے مثل اور بے مثال، افضل البشر، سید البشر، نوری بشر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ایسا شخص جو غلطی پر ہو، کفر پر ہو، بدعقیدگی پر ہو، اس کی صحبت اور مسلمان اس کے ساتھ ہو، نقصان کس کا ہوگا؟ چنانچہ منافقوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد سے نکالا یا نہیں؟ نام لے لے کر نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور نماز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، مگر
بتایا گیا، ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم ان کے ساتھ مکس نہ ہوں، میل جول نہ بڑھائیں۔ کیوں؟ کہ ان کی وجہ سے اثر نہ آ جائے۔ آپ کے بچے کا استاد کون ہے؟ آپ کے رشتے ناتے کہاں بچی یا بیٹی کی نسبت طے کر رہے ہیں؟ خود کن لوگوں سے شوق رغبت رکھتے ہیں؟ توجہ رکھیں۔ کن وقتوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مبارک ساعتیں آئیں، رمضان کا مہینہ ہو، میلاد شریف کا موقع ہو، محرم ہو، شب برات ہو، ہم کیا کن اعمال میں مشغول ہیں؟ بازار میں، ناچ گانے کی محفلوں میں، یا ادھر ادھر کی خوش گپیوں میں؟ تو پھر ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں صحبت بھی پہچاننی ہے، کس کے ساتھ ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ آپ ذرا توجہ کیجئے، برا آیا ہے، اللہ والے کی محفل میں جب آئے گا تو برائی سے اس کو نفرت شروع ہوگی یا نہیں؟ وہ برائی کو برا سمجھے گا یا نہیں؟ اور اگر ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں برائی کی باتیں، تو اس کو تو اور زیادہ پیمپر کیا جائے گا اور اس کا شوق بڑھایا جائے گا۔ تو ہمیں پہچاننا ہے۔ ہمیں کہا گیا اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بھی بچو۔ یعنی ایک انسان گناہ کی جگہ پر جائے، گناہگار نہیں ہے، وہ گناہ کرتا نہیں ہے، مگر اس جگہ پر جا رہا ہے، تو لوگ کہیں اس کو گمان نہ کر لیں کہ یہ بھی وہی۔ آپ لاکھ صفائیاں پیش کرتے پھریں، اور انسان کے خون میں شیطان کی گردش جس طرح ہے وہ بہکانے کے لیے کافی۔ تو ہمیں صحبت کے لیے بتایا گیا، آپ اپنے بچوں کو، خود کو، ارد گرد کو پہچانیے۔ بری صحبت اچھی نہیں، صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند۔ تم اچھے کے ساتھ بیٹھو گے اچھے ہو جاؤ گے، برے کے ساتھ بیٹھو گے برے۔ اگر اس مٹی میں سے خوشبو آ سکتی ہے جو پھولوں کے ساتھ کچھ عرصہ رہی، تو وہ بندہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہے گا اس میں نیکی کیوں نہیں آئے گی؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ اللہ کرے ہم خود اچھے ہوں اور اچھوں کے ساتھ سنگت اور صحبت رکھیں۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا لے ماہ رمضان میں میرے آقا مدینے میں، مجھے موقع میسر ہو عبادت کا مدینے میں۔